محمد آل محمد سلوات نعرہ حیدری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود اور سلام محمد علیہ محمد۔ پیچھے جو خواتین اور حضرات تشریف فرما ہیں، جو لوگ یہ آگے کھڑے ہوئے ہیں سبیل پر، ان کی وجہ سے انہیں بہت زحمت ہو رہی ہے، اور اگر آپ لوگ بیٹھ جائیں تو بہت اچھا ہوگا۔ فرش ادا پر بیٹھنے کا ثواب ہے، کھڑے ہونے کا کوئی ثواب نہیں۔ جگہ دے دیں ذرا سے، آپ لوگ آگے آ جائیں تاکہ وہ حضرات بھی تھوڑا سا زحمت ہوگی آپ کو، ذرا آگے بڑھیں، تھوڑا مل کے بیٹھ جائیں، ذرا جگہ انہیں دے دیں۔ اب یہ سبیل کا چکر جو ہے نا، تو وہ تو سبیل تھی، اللہ کا راستہ ہے، بس چلے بیٹھ گئے سب لوگ۔ چاہدہ معصومین میں 8ویں تقریر آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں۔ اکمال دین اور نعمت عظیم کے موضوع پر ہم مسلسل گفتگو کر رہے ہیں۔ دین کامل ہوا، مکمل ہوا ولایت علی کا، لیکن دین کا آغاز بھی علی سے ہوا، دین کی ابتدا بھی دعوت ذوالشیعہ میں علی سے ہوئی، یعنی قدرت نے اس وقت تک پیغمبر کو اعلان نہیں کرنے دیا جب تک علی 12 برس کے نہیں، اور اس کو ذہن نشین کر لیں آپ حضرات۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو ہمیشہ یاد رکھیں اور بچوں کو بتائیں کہ صرف ہمارے پیغمبر نے کہا کہ میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ۔ آدم سے عیسیٰ تک کسی نبی نے یہ نہیں کہا کہ میں شہر علم ہوں۔ سب پیغمبر اللہ کی طرف سے علم لے کر آتے تھے، لیکن کسی کو اذن نہیں تھا کہ وہ یہ کہے میں شہر علم، اس لیے نہ کہہ سکا کہ میں شہر علم ہوں کہ کسی نبی کے پاس شہر علم کا دروازہ نہ تھا، دروازے کے بغیر شہر نہیں، اس لیے کہ علم بڑھتا کہاں سے۔ جب علی آ گئے اور رسول اللہ نے انہیں گود میں پال لیا اور اپنی زبان چسا لی، پہلو میں سلایا، سینے پہ سلایا، اور پھر بظاہر دنیا کی نظر سے تو ہم یہی کہیں گے کہ گود میں کھلاتے تھے، نہلاتے تھے، دھلاتے تھے، سینے سے لگاتے تھے، پیار کرتے تھے، لیکن یہ سب دنیا کی باتیں ہیں۔ دراصل آگے کے پلان کی باتیں ہوتی تھیں کہ ہمیں کیسے اسلام کو آگے لے کے چلنا ہے، ہم کو کیا کرنا ہے اور تم کو کیا کرنا ہے، اور رہنے دو باتیں، سب کچھ تو علی ہی کو کرنا ہے۔ کام تو سارے علی کو کرنے۔ دیکھیے اچھا لگتا ہے نا جب اولاد جوان ہوتی ہے تو باپ سے کہتی ہے بابا آپ آرام کریں، اب ہم ہیں سب کر لیں۔ جیسے جیسے پیغمبر کی عمر بڑھ رہی تھی، اللہ حکم کرتا تھا پیغمبر کو اب یہ ہونے والا ہے، بھائی اب بدر ہونے والی ہے، بھائی اب احد ہونے والی ہے، بھائی اب خندق ہوگی، بھائی اب خیبر کی لڑائی ہوگی۔
تم وہاں سے شروع کرو نا کہ اب شب ہجرت ہے، سب قتل کرنے آئے ہیں. تو علی نے کہا بس ہم سب سنبھال لیں گے. کہ علی کے علاوہ کسی اور نے سنبھالا؟ شب ہجرت کون سویا؟ بدر میں آگے کون تھا؟ احد میں کون تھا؟ خیبر کس نے فتح کیا؟ خندق میں اسلام کو کس نے بچایا؟ حنین میں اسلام کو کس نے بچایا؟ تو سارے کام تو علی کو کرنے تھے نا، ہے نا؟ تو یہ باتیں بچپن سے ہوتی تھیں دونوں بھائیوں میں کہ اب کرنا کیا ہے، کیسے ان انسانوں کو یہ پیغام پہنچا کر انسان بنانا ہے، انسان بنانا ہے. کلمہ پڑھنا علی نے سکھایا، رسالت کی عظمت علی نے بتائی. پہلا کلمہ دنیا میں علی نے پڑھا. محمد رسول اللہ پہلی بار کس نے کہا؟ علی نے کہا. علی سے پہلے تو کسی نے نہیں کہا. ہے کوئی نام آپ کے ذہن میں؟ محمد اللہ کے رسول ہیں، یہ سب سے پہلے کس نے کہا؟ بولو مجھ سے، زور سے بولو. بولتے رہے، میدان ہے یہ، بول رہا ہے. میدان کا معاملہ میدان میں آ گیا. بند کمرے میں سقیفہ کی کوٹری میں کام نہیں ہوا تھا. کھلے میدان میں اللہ نے حکم دیا، کھلے میدان میں اعلان کریں. بات اعلان کی ہے، اعلان کر دینا ہے، قیامت تک اعلان ہی رہنا ہے. اعلان ہے، اعلان غدیر، اعلان غدیر. کام سب علی نے کیے ہیں، جو کام تھے پورے ہو گئے. دیکھیے اگر چلے جائیں پیچھے تو دیکھیں کہ نبی نے جب کہا میں اللہ کا رسول ہوں، تم سب اللہ ایک کہو، تو کوئی عرب میں تیار تھا کہنے کو؟ اگر اس وقت آپ وہاں ہوتے تو آپ کہتے بھائی یہ مشن چلے گا نہیں. اگر وہاں یہ پوری امت ہوتی، یہ 57 ملک کے مسلمان پہلے دن اگر ہوتے جب پیغمبر پتھر کھا رہے تھے، تو یہ بھی سب انہی کافروں کے ساتھ ہو کہ لا الہ کہہ دیتے. اکثریت کے ساتھ دنیا ہو جاتی ہے. یہ تو ہمارا کریڈٹ ہے کہ علی ولی اللہ اب تک اکثریت کے ساتھ نہیں گئے. یہ ہمارا کریڈٹ ہے، یہ 1400 سال کا ہمارا کارنامہ ہے. ہم اکثریت سے متاثر نہیں ہوتے، ہاں ہم اکثریت کو متاثر کر دیتے ہیں. اب مقصد کیا تھا اعلان کا وہ بھی سن لیجیے. غدیر کے اعلان کا مقصد کیا تھا؟ زیادہ تر بچوں کو رٹ لینا چاہیے، جوانوں کو یاد رکھنا چاہیے. غدیر کا مقصد کیا تھا؟ 3 عقیدے مضبوط ترین جس پہ دین کو چلنا ہے، وہ ہر آیت میں کہہ دیا گیا. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر. تمہیں اطاعت 3 کی کرنی ہے، اللہ کی، رسول کی، اور جو ہمارے امر کا مالک ہے، جو ہمارے ارادوں کا مالک ہے. ارادے شب ہجرت اللہ نے دے دیے اعلان کے ساتھ. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. مردان حق میں وہ ہیں جنہوں نے اپنا نفس میرے ہاتھ بیچا، میں نے ساری مرضیاں دے دی. اس کے پاس اللہ کی مرضیاں ہیں. قرآن کہتا ہے وہی اپنے زمانے کا صاحب امر ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ یعنی زمانے کا امر اس کے پاس ہے. فرشتے اس کی اطاعت میں، پورے اس کی اطاعت میں. آفتاب و مہتاب و ستارے اور سیارے اور زمین اور سمندر، سمندر کا پانی، لہریں، مخلوقات، جانور، پرندے، حشرات الارض، سب علی کی اطاعت میں.
چاہے جنات ہو، آزل میں الست بربکم، جب اللہ نے کہا آج اقرار کر لو، عالم ذر میں روحوں سے کہا، ساری مخلوقات سے کہا، ذرات سے کہا اللہ ایک ہے، اس کا آخری نبی محمد ہے، اس کا ولی علی ہے، اقرار کر لو۔ سب نے وہی کلمہ پڑھ لیا تھا، سب نے وہی یہ اچھی بات تھی کہ جانوروں کو یاد رہا، چیونٹیوں کو یاد رہا، پرندوں کو یاد رہا، جنوں کو یاد رہا، مگر عرب والوں کو یاد، یہ بھول گئے ان کو نسیان کی بیماری ہو۔ اب یہ ذرا سی باتیں بھول جاتے، اب یہ تو تمہارے اوپر کرم ہے تمہارے ماں باپ کا، یہ طہارت ہے تمہارے ماں باپ کی کہ اب تک تمہارے ذہن میں الست بربکم کا علی ولی اللہ۔ تمہارے پاس موجود، تمہیں یاد ہے کہ ہم نے وہاں عالم ذر میں یہ کہا تھا، اس لیے یہاں کہنا ہے۔ تو اب مقصد الہی کیا ہے؟ بچے کو، چھوٹا بچہ جب شروع کرتے ہیں بچے کو پڑھانا، دینی تعلیم، پہلی دینیات پڑھاتے ہیں، پہلا سبق تو بچے سے کہتے ہیں کہو اللہ ایک ہے۔ کہاں سے شروع ہوتا ہے سبق؟ دینی تعلیم بچے کو ماں کیسے سکھاتی ہے؟ دینیات کی پہلی کتاب، کہو اللہ ایک ہے، اوپر لکھا ہوتا ہے توحید، پھر نیچے 4 لائنیں لکھی ہوتی ہیں جو بچے کو پڑھوائی جاتی ہیں، کہو اللہ ایک، پھر کیا کہا جاتا ہے؟ دیکھو اگر 2 اللہ ہوتے تو آپس میں جھگڑا ہو جاتا، ایک اللہ کہتا ہم سورج نکالیں گے، دوسرا کہتا ہم بارش کریں گے، تو پورا نظام کائنات چوپٹ ہو جاتا۔ اس لیے بچہ سمجھ جاتا ہے اللہ ایک ہے اور بغیر جھگڑے کی دنیا چل رہی ہے۔ بس یہ پہلا سبق ہے علم کلام توحید، بس یہی سمجھ میں آ جائے تو پوری زندگی توحید سمجھ میں آ گئی۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی اللہ نے بتایا میں تنہا ہوں، صرف ایک رب ہے، تاکہ اتحاد ذہنی تمام انسانوں میں رہے، کوئی اٹھ کے نہ کہے وہ بھی اللہ، وہ بھی اللہ، وہاں بھی اللہ ہے، امریکہ کا اللہ الگ ہے، روس کا اللہ الگ ہے، یورپ کا اللہ الگ، نہیں، سب کہتے ہیں اللہ ایک ہے۔ یا کہیں سے آواز آئی، کہیں تم نے سنا اخبار میں کہ امارات والوں نے کہا ہمارا اللہ الگ ہے، سعودی عرب والے کہیں ہمارا الگ ہے، پھر روس والے کہیں ہمارا الگ ہے، چین والے کہیں ہمارا الگ ہے، نہیں ہمارا الگ ہے۔ ایک رب، ساری انسانیت ایک کی قائل ہے، تو کسی نے نہیں بیان کیا، سن رہے ہو کہ نہیں؟ اللہ کا بیٹا بنانے نہ ہو رہے، فرعون اور نمرود کا خدا بن جانا ہو رہے، لیکن کائنات کے کسی انسان نے آج تک لکھا وہ اللہ ہے۔ سن رہے ہو یا نہیں؟ یہ آواز نہیں آ رہی ہے، انجم سے اور لاؤڈ اسپیکر لگوائیں، کیا ہے آواز پہنچ رہی کہ نہیں؟ تو بولو۔ اسی لیے تو ہم آج میدان میں آئے ہیں کہ ہم تو اندر تھے، باہر والے کرتے کیا تھے؟ اب ہم بھی تو دیکھیں کتنے جیالے ہیں، کتنے سینے میں دم ہے۔ ہاں تو پھر ذرا تیاری کے ساتھ بیٹھو اور مجلس کو آگے بڑھنے دو اور بولتے رہو اور جواب دیتے رہو۔ کسی نے آج تک کائنات میں نہیں کہا اللہ 2 ہے، اللہ ایک ہے۔ عیسائی کہتا گاڈ، یہودی بھی کہتا خدا ایک، ہندو بھی کہتا ہے ایشور ایک، بھگوان ایک، اس کے اوتار بہت، اوتار بہت۔ جیسے آپ کہتے ہیں اللہ ایک اور پیغمبر 1,40,000، ایسے ہندو بھی کہتا ہے یہ بھی ہے وہ بھی ہے، یہ بھی ہے وہ بھی ہے، تو وہ تو مورتیاں ہیں۔ اللہ ایک، اللہ 2 نہیں ہے، ایک اللہ نے
کائنات میں اتحاد قائم کر دیا، سب ایک کے قائل ہیں، کسی نے دوسرا اللہ اپنی طرف سے اس اللہ کی ٹکر میں نہیں بنایا۔ اب اللہ نے کہا کہ اب ہم نبوت ختم کر رہے ہیں، آخری نبی بھی ایک ہی رہے گا، آخری نبی ایک ہے۔ اب آخری نبی آ گئے، کسی ملک سے یہ آواز نہیں آئی کہ ہم بھی ایک نبی بنائیں گے۔ سن رہے ہو کہ نہیں سن رہا؟ اب یہ سب تو میں پورے 2 کروڑ صفحے تو نہیں بیٹھ کے پڑھوں گا کہ فلاں ملک میں کیا ہوا اور فلاں، سیدھی سیدھی بات بتا رہا ہوں۔ سرکار نے جب اعلان کیا میں اللہ کا رسول ہوں، ایران سے آواز نہیں، یہاں بھی رسول ہے، عراق سے آواز نہیں ہے، یہاں بھی رسول ہے، ہندوستان والے پکارے ارے ہمارے یہاں بھی نبی آ گیا، روس والے پکارے ہمارے یہاں بھی نبی آ گیا، کہیں سے آواز نہیں آئی کہ یہاں نبی آیا، سب کا رخ مڑ گیا محمد کی طرف۔ اللہ نے کہا انسانیت نے ایک اللہ مان لیا، نام الگ الگ ہے کوئی حرج نہیں، نام تو اس کے 9000 ہے، نام تو اس کے الف سے لے کر یہ تک ہر حرف اللہ کا نام ہے، الف بھی اللہ، بے بھی اللہ، تے بھی اللہ، سے بھی اللہ، جیم بھی اللہ، یہ تک اللہ، ہر گنتی اللہ کی، ہر گنتی اللہ کی، دن اس نے بنائے، سال اس نے بنائے، ہر اس کا مظاہرہ اس کا نام ہے، صفات والے نام اور عبادت والے نام اور، صفات ثبوتیہ، صفات سلبیہ، نام بتا دیے گئے توحید سمجھانے کے لیے۔ یہ دوسری دینیات میں بچوں کو پڑھا دیا جاتا ہے، تیسری دینیات میں پھر آگے بڑھ جاتا ہے معاملہ، اور توحید کو سمجھو اور نبوت کو سمجھو۔ اللہ نے کہا ساری انسانیت نے ایک اللہ مان لیا، ایک نبی مان لیا، اگر دوسرا بنتا تو کسی ملک سے آواز آتی ہم نے بھی ایک نبی بنایا، ایران والوں نے بھی، عراق والوں نے بھی، شام والوں نے بھی، سب نے اس کو آخری نبی مان لیا۔ اب اللہ نے کہا کہ تمہارے بعد جو امام آئے وہ بھی ایک ہو، نہ بنے، اس لیے اعلان کرو غدیر میں کہ تمہارے بعد ولی صرف علی ہے، تاکہ اختلاف نہ ہو انسانیت میں۔ تو یہی ہوا بھیا، اعلان کا مقصد حل ہو گیا، مقصد اللہ کا پورا ہو گیا۔ جب علی ولی کا اعلان کہ علی مولا ہے اعلان ہوا تو کائنات میں دوسرا مولا اتحاد کے لیے یہ عقائد رکھے گئے، یہ سارے عقیدے انسانیت کے اتحاد کے لیے۔ اللہ ایک ہے، جھگڑا نہیں ہوگا، ورنہ ہر ملک اپنا اللہ لیے کھڑے، آخری نبی ایک رہے گا ورنہ ہر ملک آخری نبی لیے ہوئے۔ اب پنجاب کی دوسری بات ہے کہ قادیانی بہت سے نبی بنا لے، ان کو جانتا کون ہے؟ اور پھر وہ سارے ہیں مرزا کہیں نبی ہوتا ہے؟ اگر ہوتا تو ہمارا جاوید مرزا پہلے ہوتا۔ اتحاد، آج سارے مسلمان پکارے اتحاد، اور جو اتحاد کا نسخہ ہے وہ چھوڑے بیٹھے ہوئے۔ اتحاد کا نسخہ ہے اللہ ایک، آخری نبی ایک، نبی کا پہلا ولی ایک، یعنی علی ایک، مولا ایک۔ اب سن لو، کہیں تم نے سنا کہ سقیفہ میں یہ اعلان ہوا کہ ابو بکر مولا بنا دیے گئے؟
خلیفہ. اب سن لو، پھر نعرے لگا لینا. جھگڑا مولا پہ نہیں ہوا، جھگڑا خلیفہ پہ ہوا. اختلاف پیدا ہوا خلافت کی وجہ سے. لوگ ٹکڑوں میں بٹ گئے. سامنے کی بات ہے، پوری امت کو نہ معلوم ہو تو میں بتا دوں. آواز یہ آئی کہ اکثریت کے ساتھ انتخاب ہوا ہے. اکثریت عرب میں اسے کہتے ہیں کہ ایک بندہ نہ چھوٹا ہو جس نے اپنی رائے نہ دے دی ہو. اوکے اوکے اوکے. نبی کس قبیلے میں آئے؟ بنی ہاشم میں. سب سے بڑا قبیلہ، پاکیزہ، برتر، فیصلے والا بنی ہاشم. پورے عرب نے مان لیا تو کیا ہوا؟ ثقیفہ کو بنی ہاشم نے مانا ہی نہیں. بنی ہاشم نے مانا ہی نہیں. خود مولا علی نے نہیں مانا، نہیں مانا. اور جتنے ہاشمی ہیں، حضور کے چچا جناب عباس بن عبد المطلب نہیں مانا. علی کے بھتیجوں نے نہیں مانا. عقیل جو بڑے بھائی علی کے نہیں مانا. ان کے بیٹوں نے نہیں مانا. علی کے سارے بیٹوں نے نہیں مانا. نبی کے نواسوں نے نہیں مانا. تو اب کہاں اکثریت کے ساتھ ووٹ ملے؟ آپ کے ملک میں کون ایک پارٹی جیت جاتی ہے کیا؟ اس میں جھگڑے کی کیا بات ہے؟ کہیں پنجاب میں نون لیگ جیت جاتی. اپنے فیصلے خود کرو، اپنے فیصلے خود کرو. اب جہاں عقل کی تکمیل ہے یہ آپ پر ہے. آپ اپنے فیصلے جب کرتے ہیں تو خود ہی سوچ لیتے ہیں. غلط فیصلہ کریں گے تو اس کہہ دے گا کیوں غلط فیصلہ کیا. تو وہی تو لمحہ ہوتا ہے سوچنے کا. یہ عقل کس لیے دی ہے؟ تو عقل ہے تو عقل کے پیمانے پہ سمجھو. اس لیے کہ علی کے علاوہ پیغمبر سے قریب کون تھا؟ کوئی بھی نہیں تھا. اور یہ بھی سمجھ لو، علی کی جگہ کوئی اور ہوتا اور وہ معصوم نہ ہوتا، وہ ہنگامہ عرب میں ہوتا. ہلکی بات بھی ہے تم نے، اور بہت جو کھیل کھیل کے بیٹھے ہوئے ہو، پھیل پھیل کے بڑے آرام سے کہ ان کو مجلس پڑھنے دو اور ہم کو سننے دو. اسی لیے اندر مجلس کرواتے ہیں. جو اندر اتنے سے خطے میں بیٹھتے ہیں نا وہ چپ نہیں بیٹھتے. مینیجنگ ٹرسٹی وجہ صاحب کہہ رہے تھے بھئی آپ باہر جا رہے ہیں، جو مزہ امام باڑے میں ہے. اب تو باہر آ گئے بھائی، اب تو غدیر کا میدان سج گیا. اب ہم نفاذ تو کروائیں گے نہیں، ہمیں تو اعلان کرنا ہے. تمہاری عقلوں پہ چھوڑے دیتے ہیں. اعلان کیا. ابھی 8-9 دو تقریروں میں بتائیں. کہا یہ علی ہے. مولائیت کے اعلان کے بعد کا یہ علی ہے. اور یاد رکھنا خطبہ غدیر موجود میں چھاپ چکا، پڑھ چکا. ولایت علی میرا شاہ ہے، اس میں پورا خطبہ میں دے چکا. سب پڑھ چکے، نیٹ پر بھی پڑھا ہوا ہے، دیکھ سکتے ہیں آپ. سرکار نے فرمایا یہ سورہ الحمد جو قرآن میں اترا یہ اس علی کی شان میں اترا. پھر آپ نے فرمایا یہ سورہ بلاسن جو اترا یہ علی کی شان میں اترا. اس کے بعد آپ نے مسلسل حدیثیں پڑھی اور پھر حدیثیں دہرائی. میں مثل موسیٰ ہوں، یہ مثل ہارون ہے، لیکن میرے بعد نبوت نہیں ہے. یہ مجھ سے ہے، میں اس سے ہوں. پھر فرمایا پروردگار جو اس کو دوست رکھے اس کو دوست رکھ، جو اس کو دشمن رکھے اس کو.
پھر چیزیں چھوڑ رہا ہوں. قرآن ایک اہل بیت میرے اتنا, یہ کبھی آپس میں جدا نہیں ہوں گے. اگر ان کو ساتھ مانو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے. اور دیکھو علی تمہیں صحیح راستے پہ چلائیں گے. اگر تم نے یہ راستہ چھوڑ دیا تو تم صراط مستقیم سے بھٹک جاؤ گے. جو کہنا تھا سب کہا اور سب موجود ہے. کوئی کہ شیعہ کتابوں میں لکھا ہے, نہیں, سب سے پہلے سنی امام احمد بن حنبل نے پورا حدیث کا خطبہ اپنی مسند میں دے دیا, موجود ہے. 8,500 اہل سنت کی مشہور کتابوں میں خطبہ غدیر ایسے ہی موجود ہے جیسے میں سنا رہا ہوں. کتابی حوالے بھی میں نے ولایت علی کے شمع دے دیے. اور اس طرح دیا ہے, پہلی صدی میں کس نے لکھا, دوسری صدی میں کس نے لکھا, تیسری میں, چوتھی میں, پانچویں میں, چھٹی میں, ساتویں میں, آٹھویں میں, اور آج تک دیکھیے مسلمانوں میں ایک طبقہ ہے جسے آپ فرقہ بھی کہہ سکتے ہیں, تصوف کا. پھر ایک اور اتنے فرقے ہیں, 72 ہیں نا بھائی, آپ کو تو 72 نام یاد نہیں ہوں گے. ابھی ایران سے انسائکلوپیڈیا چھپا ہے, 72 فرقوں کا تعارف 3 جلدوں میں, یہ موٹی موٹی جلدیں. اس میں تقریباً 8,000 فرقے بتائے گئے, اس لیے کہ 72 میں ایک ایک کے پھر 72 ہوئے, ہو گئے, ہونے دو. اس میں ایک ہے ایسا بھی قبیلہ کہ جو مسلمان ہیں مگر علی کو فضیلت دیتے ہیں. اسی طرح تصوف والے اگر علی کو بلند نہ رکھیں تو پھر ولایت کیسے لیں؟ مانتے سب ہیں. تو ہم یہ بار بار کہہ رہے ہیں اور کہتے رہیں, جس کا جو عقیدہ ہے اپنا مانے. ہم کسی کے عقیدے کو نہ چھین رہے ہیں, نہ کسی کے عقیدے پر اپنے عقیدے کو لاد رہے ہیں. ہم تو صرف یہ کہہ رہے ہیں جو مانتے ہو وہ مانو, لیکن اس کے ساتھ علی سے محبت کرو, حسین سے محبت کرو, اطرت سے محبت کرو. اطرت کا محبت کا ثبوت یہ ہے, بغیر ثبوت کے اللہ محبت قبول نہیں کرتا. نماز اس لیے رکھی ورنہ کہتا جاؤ آزاد ہو, آزاد ہو, کرتے رہو اللہ سے محبت. محبت یہ ہے کہ سر جھکاؤ, رکوع کرو, روزہ رکھا, پورے مہینے بھوکے رہو تاکہ اللہ سے محبت کا پتہ چلے. زکوٰۃ رکھی کہ اللہ سے محبت ہے, حج رکھا تاکہ آؤ پیسہ خرچ کر کے اور اس گھر کے گرد گھومو تاکہ ثبوت ملے محبت کا. تو ایسے ہی بس کہہ دیا ٹی وی پہ بیٹھ کے اہل بیت سے محبت ہے, جب تک ماتم نہیں کرو گے عزاداری ثبوت دینا ہے. اور اس میں بھی آ گئے, کالے کپڑے پہن لیے, عزادار پہن لیے, ثبوت نہیں. ثبوت دینا ہے جیسے اللہ نے اپنی عبادتوں میں محنت کروائی ویسے ہی محبت حسین میں محنت کرنا پڑے گی. محنت کے بغیر کوئی محبت قبول نہیں ہے. آئے بائیں شائیں گھر سے آئے گھر سے چلے گا, محبت ہے, یہ کوئی محبت نہیں. ٹیلی ویژن پہ بیٹھ گئے, محبت ہے, یہ کوئی محبت نہیں. مظاہرہ پورے پاکستان کو مل کر عزاداری کرنا چاہیے ہر فرقے کو, اس لیے کہ یہ محمد کو پرسا ہے. اگر آپ نبی سے شفاعت چاہتے ہیں, خدا کی قسم, قرآن کی قسم, ممبر کی قسم, اس مسجد کی قسم, اللہ کی قسم, نبی کی قسم, 1,00,000 انبیاء کی قسم, 12 ائمہ کی قسم, شفاعت نہیں ہوگی اگر تم نے رسول کو ان کے نواسے کا پرسا ہر سال نہیں دیا. کوئی مسلمان ہو, محبت کا ثبوت یہ ہے کہ رسول خود روئے ہیں. تو اب علی کو خراج پیش کرو. علی جیسا انسان کائنات میں نہ ہوا تھا اور نہ ہوگا. بس اللہ نے اپنے شاہکار کو پیش کر دیا. کوئی علی جیسا نہ بن سکا, نہ قیامت تک بن سکے گا.
ان کے 11 بیٹوں کو چھوڑ دو، وہ سب علی جیسے تھے، وہ 11 امام سب علی جیسے تھے، وہاں کی بات نہ کرو، وہ ایک گھرانہ ہے، وہ سب علی، وہ سب محمد، ان کی بات نہیں کرو، دنیا کی بات ہو رہی ہے۔ علی جیسا کوئی ہو سکتا ہے؟ یہ علی کا کارنامہ تھا۔ اگر ذرا سا بھی علی کوئی مظاہرہ کر دیتے کہ یہ حق میرا ہے تو سارا مسئلہ قیامت تک کا برباد ہو جاتا۔ علی نے باقی رکھا غدیر کو، اگر غدیر کے علاوہ کچھ کرتے تو لوگ غدیر کو بھول کے کہتے یہاں سے معاملہ شروع ہوا۔ بھائی دیکھو تم لوگ ذہین لوگ ہو، 8ویں مجلس سن رہے ہو اور مسلسل سنتے رہتے ہو، بہت ذہین ہو، ایک ایک لفظ کو سمجھ لو۔ اگر ذرا سے علی اقدام کرے، دیکھیے دیکھیے یہ ہو گیا، ارے دیکھیے علی نے اختلاف ختم کر دیا۔ علی تو آئے ہیں اتحاد کرانے، علی کے نام پہ اختلاف کا لیبل کیسے چپک جائے گا؟ اب علی کو کارنامہ کیا کرنا ہے؟ اب علی کا کارنامہ سن لو، اس لیے کہ علی تو مسلسل غدیر کے بعد نبی کے پاس سے ہٹے ہی نہیں رہے، اس لیے کہ آتے ہی تو سرکار علی ہو گئے۔ اب کیسے ہٹیں؟ بیٹا وہی بیٹا ہے جو اس موقع پر بات کی، اگر اب بھاگ گیا تو پہچانا جائے گا بیٹا۔ علی اب اپنی ڈیوٹی بدلنا نہیں چاہتے۔ پھر سے سن لو، محنت بہت پڑے گی لیکن اب سمجھانا پڑے گا۔ لڑائیاں لڑ چکے، دشمنوں کو اسلام کے مار چکے، فتوحات کر چکے، اب علی کے ذمہ کوئی کام ہی نہیں۔ جتنے کام اللہ نے لگائے تھے پورے ہو چکے، اب ایک کام ہے جو وعدہ کیا ہے نبی سے کہ ہم دنیا میں الوداع کہتے کہتے آپ کی خدمت سے منہ نہیں موڑیں گے۔ اب ایک ہی کام ہے، اور سب سے بڑا کام کائنات میں اگر کوئی ہے تو وہ نبی کی خدمت۔ اب خدمت کیا ہے وہ بھی سن لو، شاید نہ سنا ہو ذاکروں سے۔ اب خدمت یہ ہے اٹھانا، صرف اٹھانا نہیں، پیچھے بیٹھ جانا اور پشت نبی کو، دونوں کاندھوں کو سینے پہ ٹکا لینا۔ نہیں پڑے گا کوئی، یہ 24 گھنٹے کا کام ہے۔ جب کہا علی مجھے اٹھاؤ تو دوسرا نہیں اٹھائے گا، اس لیے کہ علی موجود۔ اگر روایت ہوتی تو آ جاتی تبری میں، اس وقت علی کہیں کام سے چلے گئے تھے اور دوسرے نے اٹھایا نبی کو۔ اٹھانا، اور اٹھانے کے بعد اب اپنے ہاتھ سے میری طرف دیکھتے رہنا۔ یاد ہے نہج البلاغہ کے میرے ٹکڑے میرا منہ پوچھتے، میں مٹی میں کھیلنے لگتا تو میرے سر کی مٹی چھاڑتے، پھر پانی لا کے سر جھکا کے دھلاتے۔ یہ کس نے کیا؟ محمد نے علی کے ساتھ۔ اب علی کیا کر رہے ہیں؟ سینے سے لگایا، نوالے بنا کے کھلائے، پانی پلایا، پھر اپنا رومال نکالا، سرکار کا منہ۔ یہ 24 گھنٹے اب ہٹنا نہیں ہے۔ ڈیوٹی کیا ہے؟ یہاں سے ہٹنا نہیں۔ میرے پاس بیٹھو، علی میرے پاس رہو۔ ادھر فاطمہ بیٹھی ہیں، ادھر علی بیٹھے، بچوں کو حکم ہے سامنے بیٹھے رہو۔ بچے بھی کہیں نہیں جا رہے۔ 2 مہینے اس طرح گزر گئے میرے بھائی۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہائے ہائے، یہ بڑے گھرانوں میں ہوتا ہے، یہ سادات کے گھرانوں میں ہوتا ہے۔ میرے باپ جب دنیا سے جا رہے تھے یہ میں نے یہ کیا تھا، مجھے پتا تھا آپ جانے والے، ڈاکٹروں نے کہا تھا اتنے دن کے مہمان ہیں، تو میں نے پورے خاندان کو ناصر رضا صاحب کے جمع کر لیا تھے، یہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ گواہ ہیں، سارے پوتے، سارے نواسے، بیٹے سب سامنے آئے، پورے بھرے گھر کو دیکھ کے خوش خوش جائیں۔ یہ ہر اس گھرانے میں ہوتا ہے جب بزرگ الوداع کر رہا ہوتا تو سب جمع ہوتے ہیں، شام کو بیٹھتے ہیں، پرانی باتیں ہوتی ہیں، معلوم ہے اب الوداع ہے۔ اب جو باپ کی میتی کو چھوڑ دے اب اسے چھوڑ دو۔ تو علی نے یہ کیا، ہم کو علی کی سیرت پہ چلنا ہے۔ سب بیٹھے ہوئے، نبی سب کو دیکھ کے خوش ہو رہے ہیں، یعنی آپ اکیلے نہیں ہیں سرکار،
ہم لوگ ہیں، ہم سب ہیں، سینہ سے پر ہیں، سینہ سے پر ہیں، اٹھا رہے ہیں، بٹھا رہے ہیں۔ اب جو بات کرنی ہے کان میں علی کے کر لی۔ اب کتنی حدیثیں فاطمہ سے بیان کر دی، کیا کہا حسن حسین سے کہہ دیا، امت کو کیا پتا، امت تو بے ہوش۔ اب بعد میں کتابیں چھپی، جب امام صادق نے بیان کرنا شروع کیا، یہ کہاں سے آیا، ہم نے تو نہیں سنا تھا۔ ارے آپ اس وقت تھے، سمجھ گئے نا، اس لیے روایتوں میں اختلاف ہو گیا۔ اس وقت تو کوئی تھا ہی نہیں، وہاں تو کوئی تھا ہی نہیں، وہاں تو علی تھے۔ جہاں جناب فاطمہ، وہاں غیر محرم آ ہی نہیں سکتا۔ بیٹی باپ کے پاس سے ہٹ نہیں رہی ہے تو باہر والا آئے گا کیسے؟ یہاں تو ملک آتا ہے تو پوچھ کے آتا ہے، آئے، اس لیے کہ فاطمہ بیٹھی ہوئی ہے۔ تو اب ہو گیا، علی ہٹے نہیں۔ اب علی نے بتایا کیا ہوا، علی کو پتا ہے کیا کلمہ کہا، کیسے عرش کو دیکھا، کیسے ملائکہ آئے، انہوں نے آ کے کھڑے ہو کے پیغمبر کے سامنے کہا، جنت سجا دی گئی، راستے سجے ہوئے ہیں، استقبال کے لیے کروڑوں فرشتے فرش سے عرش تک چاروں طرف بکھرے ہوئے ہیں، سب زیارت کے لیے کھڑے ہیں، استقبال ہوگا، کوثر کی لہریں اٹھیں گی، طوبہ کی شاخیں جھکیں گی، سدرہ سلامی دے گا، اور سلامی دیں گے 1,24,000 پیغمبر سلام۔ یہ تو سب علی کو معلوم ہے کہ عرش پہ کیا ہونے والا ہے، امت کو کیا، استقبال بیان ہوا ہے۔ چلے چلے، سب سے پہلے علی نے اٹھ کر آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا، آنکھوں پہ ہاتھ پھیر کے سینے پہ پھیرا، لعاب دہن جو ہونٹوں پہ لگا تھا اس کو پوچھ کر اپنے منہ پہ ملا۔ سن رہا کہہ رہا ہے، اپنے منہ پہ لگایا، پھر پسینہ لیا رسول کا، حسن اور حسین کے منہ پہ لگایا، پھر علی نے پیشانی کو چوما، آنکھوں کو بوسے دیے۔ امت نے دیکھا، امت نے نہیں دیکھا، امت یہاں ہے ہی نہیں، اتنے سے کمرے میں امت کیسے سمائے؟ اتنا بڑا مجمع چہارہ معصومین میں تو آ نہیں پاتا، اس کا بھی چوتھائی گھر ان کا تھا، اس میں کتنے لوگ آ جائیں گے؟ جتنے کی گنجائش تھی اللہ نے اتنے ہی رکھے، 5 کی جگہ تھی 5 ہی رہے۔ اب کیا ہے، اب کیا، اب کسی کو کچھ پتا نہیں، یہ پتا ہے گھر سے رونے کی آواز آ رہی، فاطمہ کے رونے کی آواز آ رہی۔ پھر ایک اور کہا گیا، تاریخ میں آیا کہ زمین پر پھوڑا چلنے کی آواز سنی، چلیے ہو گیا۔ پھر کیا ہوا، پانی گرنے کی آواز سنی، اس سے زیادہ کوئی کچھ نہ بتا سکا، اس لیے کہ رسول نے جتنی وصیتیں کرنی تھی علی کو وصی بنا کے وصیت کر دی، اور کہا جس وقت غسل دینا سوا تمہارے، اس لیے کہ معصوم کو معصوم غسل دیتا ہے، نبی کا وصی، نبی کا ولی، اس کے علاوہ کوئی اندر نہیں آتا، کوئی اور آئے گا تو اندھا ہو جائے گا، کوئی اور آئے گا تو اندھا ہو جائے گا۔ عباس بن عبد المطلب کے بیٹوں نے کہا ہم بھی تو چچا زاد بھائی ہیں، ہم میں سے 2 کو لے لیجئے۔ عباس کے بیٹے نے کہا، عبداللہ ابن عباس نے کہا، قسم نے کہا، عبید اللہ نے، یہ علی کے چچا زاد بھائی ہیں، رسول کے چچا زاد بھائی، انہوں نے کہا کہ ایسا کیجئے کہ پانی ہم ڈالیں تو ہمیں بھی حصے دار بنا لیجئے۔ تو علی نے کہا دیکھو رسول کا حکم تھا، اب یہ ہے مشکل کہ ہم تمہاری آنکھوں پہ پٹی باندھتے ہیں۔ آئے ہائے، علی نے سب کے آنکھوں پہ پٹی باندھی اور 2 کو بلا لیا، 2 چچا زاد بھائیوں کو بلا لیا، اب وہ پانی ڈال رہے ہیں، پیغمبر کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، ہاتھ علی لگا رہے ہیں، کروٹ علی دلا رہے ہیں، تو پانی گرنے کی آواز آئی۔ اب دیکھیں عجیب بات ہے کہ چونکہ پیغمبر نے کہا تھا، حالانکہ علی نے احتیاط کی، آنکھ پہ پٹی باندھی، لیکن عباس بن عبد المطلب کے جتنے بیٹے جیے سب اندھے ہو گئے، اندھے ہو کے مرے، خود باپ بھی اندھا ہو کے مرا۔ حیرت ہو رہی ہے تمہیں، جاؤ ہسٹری پڑھ لو،
سب کی آنکھیں چلی گئیں. نور پٹی پر سے گزرا. نور کو نور دیکھ سکتا ہے اس لیے کہ نور کا سفر تھا. سفر میں جو تیزی تھی نور میں وہ آنکھوں کو قربان. میں علی پہ قربان, میں اس لمحے پہ قربان, اس لمحے پہ قربان, تاریخ کے ان اوراق پہ قربان, معصوموں کے ارشادات پر میں صدقے. آپ کو کیا پتہ ہے مجھے کیا کیف ہے اس وقت؟ آپ کو کیا ہے مجھے نہیں معلوم, کیسے سن رہے ہیں مجھے نہیں معلوم. مجھے پتہ ہے مجھ پہ کیا کیف طاری ہے. ایسے میں مدینے میں ہنگامہ شروع ہوا. یہاں یہ ہو رہا تھا, وہاں ہنگامہ ہو گیا, شور شرابہ ہو گیا, بھاگے 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 لوگ آئے, یہ ہو گیا, یہ ہو گیا, یہ ہو گیا. عباس بن عبد المطلب سب سے سندراز, عمر میں سب سے زیادہ, حضور کے چچا, بوڑھے ہیں, ضعیف ہیں. کیا ہوا؟ یہ ہوا. آئے عباس بن عبد المطلب, آئے حجرے کے پاس, آئے حجرہ اندر سے بند, کنڈی لگی ہوئی, دروازے کے قریب آئے, پکارا علی. تقریر ختم ہو گئی, چپکے بیٹھے بیٹھے رہو, اور صاحب سننا زیادہ کرنا اور چلے جاؤ, اور بیٹھے رہو. اب دیکھ کیسے رہو کہ یہ یہاں پہ یہ روک کے کر کیا رہے ہیں, پڑھ کیوں نہیں رہے؟ یہی تو آج عشرے کا حاصل ہے جو بتانے, یہی تو میرے موضوع کا سبب ہے جو بتانے جا رہا ہوں. اب کیا چپ کے سنو, جاؤ دو سے سنو. اب چکر یہ ہے تمہارا کہ تم سن کر پھر سوچو گے, پھر داد دو گے. علی علی ہنگامہ ہو گیا. علی نے کہا چپکے سے, مجھے معلوم ہے. چلے گا تمہیں کیسے معلوم, تم تو یہاں سے گئے نہیں. اب علی نے کیا کہا, مجھے معلوم تھا. اب تیسرا سوال چچانے کا, کیسے معلوم تھا؟ کہ یہ بتا کے گیا تھا. اب کیا یہ پوچھیں کہ ان کو کس نے بتایا, تاکہ پتہ چلے جبریل آ کے بتا رہا ہے. وہی آ چکی, سب پتہ ہے کیا ہوگا. تو کہا عباس نے علی سے پہلے کہ ہنگامہ شہر میں آیا, ابھی تو باہر ہو رہا ہے. کہنے مثلا سوراخ بورڈ پہ ہو رہا ہے, انچولی میں نہ آئے. سوراخ بورڈ کا چھپر ہوٹل, جو چھوٹی سی پیالی ملتی ہے, چینک چینک, اب ہو گئی 25 روپے. وہی والی پی اور پھر سب نے ثقیفہ کی پی لی. اس میں پوسٹ ہے, پوسٹ, خشخاش کے دانے. ایسا نشہ یہاں کوئی اثر ہی نہ ہوا, اس لیے کہ یہ غدیر کی پی ہی چکے تھے. یہ میں خانہ غدیر کے مستانے تھے, ان پہ کیا اثر ہوتا؟ وہ سلمان تھے, وہ عمار تھے, وہ ابوذر تھے, وہ مقداد تھے, وہ جابر بن عبداللہ انصاری تھے. وہ تو مست تھے غدیر کے, میں خانے. انہیں پتا تھا, ان کو بھی سب پتا تھا کہ ٹھرا بٹ رہا ہے. پہلے کہ ہنگامہ وہاں سے یہاں آئے, کیوں نہ ہم پہلے سے کام دکھا دیں. علی نے کہا کیا؟ کہ آپ
ہاتھ بڑھا دو باہر، ہم تمہاری بیعت کر لیں، اور جب سب آئیں تو ہم کہیں علی کی بیعت ہو چکی، میں سب سے بزرگ ہوں چچا، میں نے علی کی بیعت کر لی، اور یہاں جتنے صحابی تھے سب نے بیعت کر لی، تو پھر کوئی کچھ کر ہی نہیں پائے گا کہ علی کی بیعت ہو چکی۔ کب آ چچا، اور جو غدیر میں بیعت ہوئی تھی، اب تو عباس بن عبد المطلب چپ ہو گئے، اب تو کوئی جواز نہیں تھا۔ اب یہاں پہ ہم رکے اور ہم نے مولا کو دیکھا اور دل چاہا کہ ہم بھی گلاب کا پھول کھائیں، بھئی ہم بھی ایک گلاب کا پھول کھا لیں، ذوالفقار کھانے سے بہتر ہے گلاب کا پھول۔ تو ہم نے مولا سے پوچھا، ہم نے کہا مولا ہاتھ بڑھا دیتے، کہ وہ تو عباس نے بھی کہا تھا۔ تو ہم نے ان کو جواب دیا اس کو چھوڑ دیں، وعدہ ہے تو سرکار وعدہ ہے، ایک ہاتھ ان پہ رکھے رہیے اور ایک ادھر بڑھا دیجئے، کیا آپ کے لیے مشکل ہے؟ جب آپ 40 جگہ ہو سکتے ہیں تو وہ ہاتھ یہ کام کرتا رہے، یہ ہاتھ وہ کام کر لے۔ کہا واہ واہ واہ، تم علی کو سمجھے نہیں اب تک، ویسے امام مانتے ہو، ایسے ہی علی ولی اللہ کہتے ہو، جب تک معرفت حاصل نہیں کرو گے ہم تمہیں اپنا نہیں کہیں گے۔ مولا تو پھر معاف کر دیجئے، آج سے ہم آپ کے ہو جائیں گے، معرفت حاصل کریں گے، تھوڑا سا سمجھا دیجئے۔ تو علی نے سمجھانا شروع کیا، کہا کم بخت سن، اسلام میں جتنے کام ہیں بغیر نیت کے نہیں ہیں۔ نماز نیت، کیسے نیت؟ وضو کیا، مصلی پہ پہنچے، اللہ، یہ کیا بھائی، یہ کیسی نیت؟ یعنی ابھی تک یہ ہاتھ دنیا میں ملوث تھے، اب دنیا سے ہاتھ اٹھایا تو اس کی طرف ہوئے، اب نیت یہ پوری نماز میں کوئی کام نہیں کریں گے، نہ ادھر دیکھیں گے، نیت نہیں توڑنی۔ تو میرے مولا نے کہا بھائی دیکھو روزہ ہے، اب شہری اسی لیے رکھی گئی کہ کل روزہ ہے، کھا لیا، ٹھوس لیا، لچھے کھا لیے، وہ کھا لیے، انڈا پراٹھا کھا لیا، بریانی کھا لی، ٹھوس لیا، اب نیت کرو کل کا روزہ رکھتا ہوں قربتاً اللہ۔ کیوں مولا اس کے بغیر؟ کہ تو روزہ ہوئے گا نہیں، نیت کے بغیر ہے نہیں۔ سرکار میں زکوٰۃ نکالتا ہوں اتنی اتنی، نیت میں حج کرنے جا رہا ہوں، احرام باندھا قربتاً اللہ، کوئی کام نیت کے بغیر نہیں ہے۔ اسی طرح تم کیا جانو کم وقت، تم نے کبھی جہاد کیا ہے؟ علی کی زندگی جہاد میں گزری، جہاد بھی تو رکن ہے، بغیر نیت کے جہاد نہیں ہے۔ مولا ذرا بتائیے، کہاں؟ خیبر میں جب رسول نے کہا کل علم مرد کو دیں گے، تو رسول اللہ نے مجھے علم دیا، میں دلدل پہ بیٹھ گیا، میں نے منہ کیا خیبر کے میدان کی طرف، پیچھے تھے رسول، میں نے علم لیا اور بغیر رسول کی طرف مڑے، میں نے کہا کہاں تک لڑوں، کہاں تک لڑوں؟ رسول نے کہا جب تک ایک یہودی لا الہ نہ کر لے، ذوالفقار نہ روکے، لڑتے جانا لڑتے جانا، چاہے خیبر کا قلعہ ہی الٹنا پڑے، دروازہ توڑنا پڑے، لڑتے رہنا۔ تو مولا علی یہاں تو فوج میں قاعدہ ہے کہ جب علم ملتا ہے تو ادب سے ایک گھٹنا جھکاتے ہیں، سلامی دیتے ہیں، پھر علم لیتے ہیں۔ یہ آپ نے تو دلدل پہ بیٹھے بیٹھے علم لیا اور بات بھی کی تو پیٹھ رسول کی طرف، منہ ادھر کا۔ جب علم مل چکا، میں گھوڑے پہ بیٹھ چکا، تو میں جہاد قربتاً اللہ کی نیت کر چکا تھا۔ اگر مرتا تو میں نے کبھی میدان سے
کبھی میدان سے رخ نہیں موڑا، اس لیے رسول نے مجھے کہا کرار خیر فرار، اگر میں مڑ جاتا تو میں کرار نہ رہتا، فرار۔ نیت کرنے کے بعد منہ نہیں موڑتے۔ اب سن لو تقریر کے آخری جملے۔ علی نے فرمایا ارے سن، اگر تو علی کو نہیں سمجھا، دعوت ذوالعشیرہ میں رسول نے کہا تھا کہ جو میری مدد کرے گا آخر وقت تک وہ میرا وزیر، میرا جانشین ہوگا۔ میں نے نیت کی کہ جب تک رسول زندہ رہیں گے قربتاً اللہ میں رسول کو نہیں چھوڑوں گا۔ اگر جسم کو چھوڑ کر میں مر جاتا، نیت ٹوٹ۔ اگر ہاتھ ہٹا لیتا ذرا سے تو جو مدد کی نیت کی تھی نیت ٹوٹ جاتی۔ جملہ سننے کی طاقت ہے۔ نیت تم بھی کرتے ہو، نیت کرتے ہو نا، ہر کام میں نیت ہے، علاوہ مذہبی کاموں کا۔ بھئی ہم نے اب کی نیت کی ہے، یہ ہم اپنا مکان 3 منزلہ بناتے ہیں، ہم نے نیت کی ہے اب کی ہم یہ 12 کروڑ والی گاڑی خریدیں۔ روز نیتیں کرتے ہیں، روز نیتیں ٹوٹتے ہیں، اور اس میں کچھ بدنیت بھی ہوتے ہیں، وہ کھانے میں بھی ہوتی ہیں بدنیتیں، لیکن سارے عالم اسلام کی نیتیں ایک طرف۔ علی کی نیت کا مقابلہ ہے؟ نہیں ہے۔ تم اگر اپنی نیت کو بڑا بنا سکو تو مجھے سنا دینا، میں علی کی نیت بتانے جا رہا ہوں۔ علی کی نیت کہ میں رسول کی مدد کروں گا، علی نے اپنی نیت پر سے 3 خلافتوں کو ستے۔ علی کی نیت ہے۔ استاد قمر جلالوی نے تو خیبر کی لڑائی دیکھ کر ذوالفقار تو لوہے کی تھی، اس پر شعر کہہ دیا جب مرہب کو قتل کیا۔ مرہب کا قتل بھی خیبر میں کوئی قتل تھا، پھینکا تھا ذوالفقار کا صدقہ نے۔ تو بھائی یہاں صدقے اسی طرح نکل جاتے ہیں، صدقے یہاں اسی طرح نکل جاتے ہیں۔ جب حسین 28 کو گھر سے نکلے تو صدقہ نکال دیا تھا۔ کس بات کا صدقہ نکال دیا تھا؟ ایسا نہ ہو کہ اس بھرے گھر کو کسی کی نظر لگ جائے۔ دیکھیے سب کو شہادت دینی ہے، شہادت سے پہلے حسین کو سب کو بچانا ہے۔ یہ جملہ آپ کے ابھی سمجھ میں نہیں آئے گا، 10 برس 20 برس میری کتابیں پڑھو گے اور تقریریں سنو گے تو یہ بعض جملے ہر وقت سمجھ میں نہیں آتے۔ کسی کو نظر نہ لگ جائے، نہیں سمجھے؟ نظر جب لگتی ہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، بخار آ سکتا ہے، بیماری ہو سکتی ہے۔ سید سجاد کو نظر لگی تھی، محمد حنفیہ کو نظر لگی تھی، اس لیے نہیں لے گئے۔ عبداللہ ابن جعفر طیار جناب زینب کے شوہر نظر لگی تھی، نہیں لے گئے۔ نظر لگ گئی، اب آپ لڑ نہیں سکتے، محمد حنفیہ آپ لڑ نہیں سکتے۔ کیسے نظر لگی پتہ ہے؟ زرہ آئی، ایک زرہ بہت مضبوط زرہ علی کے پاس تھی، تو آپ نے بانٹنا شروع کیا، تو ایک زرہ بچی تھی، اس کے قد پہ ناپی تو قد چھوٹا تھا، زرہ بڑی تھی، تو آپ نے محمد حنفیہ کی طرف یوں پھینکا، انہوں نے زرہ کو لیا، اس کے ناپ کے لوہے کی چادر کو ایسے کر کے چیرا۔ ایک عورت کھڑی تھی، اس نے کہا اللہ علی کا بیٹا، اس کے ہاتھ میں دیتا تو ہاتھ میں لاشا ہو گیا، اب تلوار نہیں اٹھا سکتے۔ محمد حنفیہ پہ میری کتاب ابھی آئی، پڑھیے گا، اسے ابھی 2 ہی مہینے کے اندر آئی ہے کتاب، پوری سوانح حیات۔ ہاتھ میں لاشا ہو گیا، نظر لگ گئی۔ نظر لگتی ہے، امام صادق نے کہا ایک پتھر کو بھی نظر لگ جائے تو وہ چٹک کے 2 ٹکڑے ہو جاتے۔ اللہ اکبر۔ ایک اونٹ تھا بڑا خوبصورت، کسی جانے والے نے کہا کیا حسین اونٹ ہے، امام نے اصحاب سے کہا ابھی واپس آئیں گے، مر چکا ہوگا۔
ایسی قیامت ہے یہ نظر، اس کا ذکر قرآن میں بھی ہے، نہیں پتا کہاں ہے قرآن میں؟ ہائے ہائے 12 بھائیوں کو نظر لگی تھی، یوسف کے 11 بھائی نظر لگی تھی، تو یعقوب کہتے تھے اب ایک دروازے سے داخل نہ ہوتا، تم 12 دو ادھر سے آنا دو ادھر سے، ایک ساتھ آؤ گے، نظر لگے گی 12 بیٹے، یعقوب کے 12 بیٹے، تو علی کے تو 18 تھے، حسن کے تو 8 تھے۔ اللہ اکبر، نظر نہ لگے کربلا سے پہلے ہو گئی تکلیف۔ سب سے نازک مورخ نے لکھا 72 میں حسین کے رشتہ داروں میں سب سے نازک جناب قاسم، اتنے نازک کہ رنگ جناب قاسم کا اگر ذرا سی دھوپ لگ جائے تو رنگ میں سرخی بڑھ جاتی تھی۔ تو امام حسین نے فرمایا عباس قاسم کو گھوڑے پہ نہ بٹھانا، قاسم کو اماری میں بٹھانا۔ اونٹ پہ اماری رکھی گئی، جناب قاسم کو اس میں بٹھایا گیا اور چاروں طرف پردے ڈالے گئے، 2 طرف کے پردے کھلے ہوئے تھے۔ خواتین کی جو اماری ہوتی ہے اس میں پورے پردے ہوتے ہیں، لیکن مرد جب اماری میں بیٹھتے ہیں تو دونوں، جیسے امام رضا علیہ السلام جب نیشاپور میں داخل ہوئے تو اماری میں بیٹھے تھے لیکن پردے بند تھے، اور مجمع چیخا تھا پردہ ہٹے اور ہمیں اپنا نور دکھائیے، جمال دکھائیے، چہرہ دکھائیے، پردہ ہٹتا تھا۔ امام اتنا جسم باہر نکالتے تھے امام رضا اور چہرہ دکھاتے تھے، پردہ بند ہو جاتا تھا، حدیث بیان کرتے تھے، آپ لوگ سن چکے ہو، بچپن سے سنے ہوئے ہو، سب کو پتا ہے کہ کیا سفر تھا امام رضا کا، یہ بنی ہاشم کی شان تھی۔ حضرت قاسم اماری میں تھے تاکہ تیز دھوپ شہزادے کو نہ لگے، شہزادے کو نہ لگے۔ اللہ اکبر، اتنا چاہتے تھے حضرت قاسم کو، اتنا چاہتے تھے کہ علی اکبر اور قاسم ہمیشہ امام حسین کے پہلو میں رہتے، جو علی اکبر کے لیے آتی چیز وہی قاسم کے لیے آتی۔ قاسم کو معلوم تھا میرا چچا مجھے کتنا چاہتا ہے، کتنی محبت کرتا ہے۔ امام حسن جب دنیا سے گئے تو 3.5 یا 4 برس کے حضرت قاسم تھے، 50 میں شہادت، یہ 60 ہجری، 61 اب شروع ہوگا محرم میں، 10 سال گزر چکے، 4 سال کے قاسم تھے، اب 14 کے ہیں، ابھی پورے 14 کے نہیں ہوئے، ابھی پوری 14ویں عمر جو ہے وہ ختم نہیں ہوئی، ابھی 14 کے ہوں گے مگر ہو نہیں پائے، 14 برس کے پورے ہو نہیں پائے۔ کربلا کے میدان میں قاسم یہ چاہتے تھے کہ جس طرح اون و محمد اسران مسلم عباس کے بیٹے اپنی شجاعت میدان میں دیکھ کر بتا کر کے ہم علی کے خاندان کے ہیں، ہم نے عباس سے تلوار چلانا سیکھی ہے، حضرت قاسم بھی چاہتے تھے میرا چچا میری جنگ دیکھے، عباس میری لڑائی دیکھیں۔ قاسم یہ چاہتے تھے کہ میں اس وقت لڑ لوں کہ بڑا بھائی علی اکبر بھی جنگ دیکھ لے اور دونوں چچا بھی دیکھ لیں، حسین بھی دیکھ لیں اور عباس بھی دیکھ لیں، اس لیے کہ شجاع کی تمنا ہوتی ہے داد دینے والا بڑا شجاع ہو۔ قاسم یہ چاہتے تھے عباس جو کہ علمدار ہیں لشکر کے، جن سے میں نے تلوار چلانا سیکھی ہے، وہ دیکھ تو لیں کہ میں لڑتا کیسے ہوں۔ پہلا موقع ہوگا جب قاسم اپنی شجاعت کا مظاہرہ کریں گے، اس لیے چاہتے تھے میں جلدی جاؤں۔ تو صبح سے قاسم بار بار جب اون و محمد گئے اس کے فوراً بعد آئے اور آ کر کا چچا مجھے اجازت دے دیجئے، تو حسین نے کہا نہیں، تم تو میرے بھائی کی یادگار ہو، میں تم کو نہیں جانے دوں گا۔ قاسم چپ ہو گئے، پھر دیکھا لاشوں پر لاشیں آ گئے، پھر آئے، اب قاسم آگے بیٹھ گئے جہاں امام حسین تھے، اور پاس بیٹھ کر کبھی امام حسین کا سیدھا ہاتھ اور کبھی دوسرا ہاتھ اور لے کے چومتے اور چومتے جاتے اور چوم چوم کے کہتے چچا اجازت دے دیجئے، چچا میدان جنگ کی اجازت دے دیجئے۔ اب راوی کہتا ہے کہ حسین کے آنسو تو بہتے ہیں
لیکن جواب نہیں دیتے. ایک بار قاسم گھٹنوں کے بل زمین پہ بیٹھ گئے اور جھک کر حسین کے پیروں کو چوم. اب بتائیے چچا پہ کیا گزرے گی, کیا پیار ہے چچا اور بھتیجے میں. ایک بار دیکھا کہ تڑپ رہے قاسم تو دونوں بازو پکڑ کے اٹھایا, سینے سے لپٹایا. روایت جناب سید سجاد سے ہے, اتنا روئے چچا اور بھتیجے کہ لگتا تھا بے ہوش ہو کے گر جائیں گے. آنسوؤں سے قبائیں تر ہو گئیں, لیکن اجازت نہیں دی, حسین نے اجازت نہیں دی. کہ نہیں قاسم, ہم ام فروا سے شرمندہ نہیں ہونا چاہتے. قاسم آ کر تنہا ایک خیمے میں بیٹھ گئے. کچھ سوچنے لگے. ایک بار یاد آیا کہ ماں یہ کہا کرتی تھیں قاسم باپ نے ایک تعویذ باندھا تھا بازو پر, جب بلا اور مصیبت کا دن آئے تو اس تعویذ کو کھول کے دیکھ لینا. ایک بار جناب قاسم ماں کے پاس گئے کہ اماں اجازت ہے کہ وہ جو بازو پہ تعویذ, کہاں یہی کہا تھا تمہارے باپ نے کہ آل محمد پر جب کوئی مصیبت کا دن پڑے تو ام فروا یہ تعویذ بیٹے کے بازو سے کھول دینا. اے قاسم, ایسی مصیبت تو اہل بیت پر کبھی آئی نہیں. 3 دن سے پانی بند ہے, لاشوں پہ لاشیں آ رہے ہیں, اب تعویذ کھولو. تعویذ کھولا. ایک کاغذ تھا, حسن کی تحریر تھی. اے قاسم, عاشور کے دن کربلا میں ہم نہیں ہوں گے. اگر ہم ہوتے تو اپنی جان اپنے بھائی حسین پر سے فدا کر دیتے. قاسم, تم میری نیابت کرنا, تم جانا میدان جنگ میں اور حسین پر سے سکتے ہو جانا, اپنی جان نچھاور کر دینا. ماں خوش ہو گئی کہ قاسم جاؤ یہ تحریر چچا کو دکھاؤ. قاسم خوش آئے, حسین کے سامنے تحریر کر دی. کہ چچا یہ بھی تو دیکھ لیجئے. حسین نے تحریر دیکھی, چوما آنکھوں سے لگایا. بھائی کی تحریر دیکھ کر امام حسن یاد آئے, داڑے مار مار کے رونے. کبھی قاسم کو دیکھتے اور کبھی تحریر کو. وہ وہی وقت تھا کہ ابھی کوئی بات نہیں تھی کہ خیمے کا پردہ ہلا اور آواز آئی, حسین یہ بیوہ کا ہدیہ ہے, اب رد نہ کرو. رد نہ کرو. کیا جواب دے, کیا جواب. قاسم کا ہاتھ تھاما, قاسم کو لے کر اس خیمے میں آئے جہاں حضرت زینب, جناب ام کلثوم, تمام بیویاں موجود, جناب ام فروا بھی موجود, حسین کی بیٹیاں بھی موجود. ایک بار فضہ سے کہا وہ صندوق اٹھا کے لا جس میں میرے بھائی حسن کا لباس ہے. حد یہ ہے کہ اس میں حسن کی نالینیں بھی رکھی ہوئی تھی. جب وہ لباس آ گیا, اپنے ہاتھ سے کرتے پر حسن کی قبا پہنائی, کمر کا پٹکا لے کر قاسم کی کمر میں باندھا. پھر امامہ امام حسن کا لیا اور ایسے باندھا کہ ایک سرا ادھر لٹکایا. جب امامہ بن چکا, آخری سرا دوسری طرف لٹکایا. اس کو کہتے ہیں تحت الحنک. امامے کے دونوں سرے دونوں رخساروں پر لٹکے. تو آگے بڑھ کر حضرت زینب نے کہا, اتنے مجاہد گئے, کسی کو آپ نے اس طرح نہیں سجایا, یہ قاسم کو اس طرح کیوں سجایا. کہا زینب ہمارے ہاں عرب میں بنی ہاشم میں جب دولہا بناتے ہیں تو ایسے ہی تو بناتے ہیں, ہم نے قاسم کو دولہا بنا دیا. اس لیے 7 تاریخ کو کھارا در سے لے کر روہڑی تک اور پنجاب تک اور سندھ تک جب آگ کا ماتم ہوتا ہے اور مہندی اٹھتی ہے تو ایک ہی ماتم ہوتا ہے, دولہا قاسم دولہا. میرے ساتھ کہو دولہا قاسم دولہا, قاسم دولہا, قاسم دولہا. زور سے کہو, زور سے کہو, حسرت نکالو, سب منہ سے کہو. ماتم ہو جائے گا, ماتم کرنے والے ماتم کریں گے, لیکن سب اس وقت میرے ساتھ کہہ لو دولہا قاسم دولہا, دولہا قاسم دولہا, قاسم دولہا, قاسم دولہا, تاکہ زینب تمہیں دعائیں دیں. ام فروا کی دعائیں لے لو اور اس بحث میں نہ پڑا کرو.
मेहंदी कैसी, काहे की मेहंदी, हुई या नहीं हुई, बहस में पढ़ने की जरूरत नहीं है। याद रखना, जो कुछ करबला में नहीं हुआ वही तो हम करते हैं, जो करबला में नहीं हुआ वही तो करना है, जो करबला में नहीं हुआ। लोग हुसैन को रो नहीं सके, हम रोते हैं। करबला में सैयद सज्जाद ज़ैनब रो नहीं सकी, हम रोते हैं। हुसैन का जनाजा नहीं उठा, हम ताबूत निकालते हैं। कासिम के हाथ में मेहंदी न लग सकी, हम मेहंदी निकालते हैं। नहीं समझे? अली असगर का झूला करबला में न उठ सका, जल गया, इसलिए झूला निकालते हैं। जो करबला में नहीं हुआ वो करते हैं। ये ना कहा करो कि क्या हुआ वो करो। फलसफा समझ गए? फलसफा आजादारी का ये है, हसरत ये है, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। सकीना रो नहीं सकी हुसैन को, तो बच्चा बच्चा रो रहा है। बीबी आपको रोने नहीं दिया गया। हज़रत ज़ैनब आपको ताज़ियाने मारे गए, हम रोएंगे। आपको रोने नहीं दिया गया। मेरे इमाम आपको रोने, हम रोएंगे। मातम कोई नहीं करबला में कर पाया, हम करेंगे। जो नहीं हुआ वो करेंगे। मेहंदी नहीं लगी, मेहंदी लगानी है। लगानी क्या? एक तश्त में रख दिया मेहंदी, तो मेहंदी मुकद्दस कैसे हो गई? मेहंदी मुकद्दस है, देखने में सब्ज है, अंदर से लाल है, जाहिर हसन है, बातिन हुसैन है। मेहंदी इमाम सादिक का इरशाद है कि मेहंदी क्या है? मेहंदी पाकीज़ा दरख्त है। उसने हसन और हुसैन को अपने में जज्ब कर लिया। तो चूंकि बेटा हसन का था, बेटी हुसैन की थी, सब्ज रंग और सुर्ख रंग मिल गए, इसलिए मेहंदी पे नियाज होती है। और रह गया ये कि फलसफा समझ लो और मौलवियों के कहने में आने की ज़रूरत नहीं है। जिसकी मन्नत जिस चीज़ पे आएगी वो उस पे अकीदा रखेगा। एक सेब भी अगर हमें मजलिस का मिलेगा हिस्सा और हम ये समझ के खाएंगे कि हमें इससे सेहत हुई, तो हम हजारों सेब चढ़ा देंगे। किसी को मौत क्यों आ रही? किसी को मौत क्यों आ रही है? इसमें फतवा क्या है? ये अलम है। मैं बीमार हूं, मैंने कहा हजरत अब्बास मैं ठीक हो जाऊं। अब मैं ठीक हो गया, मैं लेके इसको फिरूंगा सारी दुनिया में, मैं इसकी तारीफ करूंगा। किसी को मौत क्यों आ रही? कोई मर क्यों रहा है? अगर मेहंदी पर लड़कियों की शादी नहीं हो पा रही और मेहंदी पे माना और शादी हो गई तो मौत क्यों आ रही? अगर किसी के बेटा नहीं हो रहा और 12 बरस गुजर गए और अगर मेहंदी से मांगा और बेटा हो गया तो उसका तो अकीदा है। दूसरे को मौत क्यों आ? कौन है बंद कराने वाला? और तुम बंद कर दो। मुल्तान में, पंजाब में सुन्नी मेहंदी ज्यादा निकालते हैं, इसलिए कि उनका अकीदा है कि मेहंदी पे जो मांगो वो मिलता है। तो शियों से मतलब क्या? तुम्हें निकालो, निकालो न निकालो, जहन्नुम में जाओ। सुन्नी निकालेंगे, निकलती है, पूरे हिंदुस्तान में निकलती है और ईरान में निकलती है। ईरान में तो मुजस्सम एक लड़के को हजरत कासिम बनाते हैं। देख लो ईरान का टीवी, आज उठा के देख लो, दिखा रहे हैं सुबह से ईरान की टीवी पे दिखा रहे हैं, एक लड़का तलवार लिए हजरत कासिम बना हुआ है और मेहंदी भी है। अब ये मेहंदी की शक्ल क्या है? ये कश्ती की शक्ल है, इसको कहते हैं मेहंदी। ये क्या है? ये है कि बादशाहों क्या ईरान में ये तरीका था कि अगर बादशाह का बेटा मर जाता था, यानी जो शहजादा हो, तो उसको आम संदूक में आम लोगों की तरह जनाजा नहीं उठाते थे, एक कश्ती नुमा ताबूत होता था। कश्ती नुमा जो होता था, कहते थे ये सफीने नूह से मिलता है, क्योंकि अहले बैत कश्ती नूह है, इसलिए हम मुतबर्रिक समझकर अपने जनाजे को, शहजादे को कश्ती में ले जा रहे हैं। इसलिए ईरान वालों ने शहजादा कहा हजरत कासिम को, तो उनका ताबूत नहीं बनाया, कश्ती नुमा ईरानियों ने, ये ईरानियों ने हमें सिखाया, हम बनाते। ईरान में निकलता है, उसकी नकल हिंदुस्तान में होती है। अभी लाल किले से आज 12 बजे बहादुर शाह जफर की मेहंदी निकलेगी। लाल किला दिल्ली, जहां कांग्रेस का झंडा लगा है, 12 बजे वहां से मेहंदी निकलती है दिल्ली में, सरकारी मेहंदी। 12:30 बजे मेहंदी निकलेगी आसिफुद्दौला के इमामबाड़े से।
محمد علی شاہ بادشاہ کی، اور چھوٹے امام باڑے حسین آباد جائے گی، اور مہندی اسی طرح کشتی نما ہوتی ہے، آگے آگے تش میں مہندی، شمع جل رہی ہے، مٹھائی پھل رکھے ہوئے، آگے آگے سب نوحہ پڑھتے ہوئے، شہنائی بجتی ہوئی، 2 میل لمبا جلوس ہوتا ہے، اس کے بعد پھر ایک اور مہندی نکلے گی، ایک اور مہندی خاندانی لوگوں کی، اس میں یہ پڑھا جاتا ہے، ہائے احسان لکھنوی رن میں بیوہ حسن کی پکاری، میرے قاسم کی آتی ہے مہندی۔ یہ 250 سال پرانا نوحہ ہے۔ مہندی اٹھ کر جب صبح 4 بجے واپس آتی ہے تو اس کے بعد وہی دستہ لکھنؤ میں پڑھنا شروع کرتا ہے، سو میرے اصغر، سو میرے اصغر، آ میرے اصغر، سو جا اصغر، لوری شروع ہوتی ہے۔ یہ سب عزاداری کے حصے ہیں۔ یہ لوری ملتان میں سرائکی میں ہوتی ہے، مہندی سرائکی میں پڑھی جاتی۔ ہر چیز پہ حیرت زدہ نہ ہوا کرو، اگر نمائش میں کسی نے مہندی بن کر آئی ہے ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ مہندی اٹھے گی، اٹھتی رہے گی، عزاداری گھٹائی نہیں جاتی، عزاداری بڑھائی جاتی، فرش بڑھایا جاتا ہے، گھٹایا نہیں جاتا۔ ہم کو کوئی حق نہیں ہے کہ ہم بزرگوں کی چیزوں کو بند کر دیں، اور یہ بھی پروپیگنڈا نہیں ہونا چاہیے۔ جشن الگ ہے، رجب الگ ہے، 3 شعبان الگ ہے، غدیر الگ ہے، عید میلاد النبی الگ ہے۔ وہ جشن لال کرتوں میں ہوتا ہے، غدیر کے دن لال کرتے پہنے جاتے ہیں، 3 شعبان کو لال کرتے، 13 رجب کو آکن چولی میں دیکھ لو 13 کو جشن کیسے ہوتا ہے۔ یہاں قوالی ہوتی ہے، یہاں باجا بجتا ہے، قوالیاں ہر جگہ ہوتی ہیں، ہر جگہ قوالی ہوتی، جہاں جہاں لوگ کرواتے ہیں۔ وہ مولا علی کے پیدائش کے دن ہوتا ہے، اور اس کو تم مہندی بنا دو قاسم کا اور نیٹ پہ چلا دو، تو کیا اندھے ہیں سب لوگ؟ سب کی عقلیں مر گئی ہیں، اس لیے کہ مہندی میں جو بھی ہوگا کالے کپڑے پہنے ہوگا۔ بہت جلدی کسی احمق کا شکار ہو جاتے ہیں لوگ۔ ایک احمق کوئی چیز نیٹ پہ چلا دیتا ہے، اس کو واٹس ایپ۔ عقل بھی تو ہے کوئی چیز، عقل بھی تو کوئی چیز ہے، تو عقل بھی تو استعمال کرو۔ بس دے دیا لیکچر، بار بار دے چکا ہوں، چھاپ چکا۔ ان چیزوں کو میں نہیں سننا چاہتا۔ کسی چیز کی مخالفت عزاداری میں نہ ہو۔ سنی کرتا ہے، ہندو کرتا ہے، آپ ہندو کو روک لو گے؟ آپ نے تعزیے بنانے چھوڑ دیے۔ پڑھیے امت اخبار میں کل 10 لاکھ کا تعزیہ نکلے گا عاشور کو بنس روڈ سے، ایک آدمی بناتا ہے 10 لاکھ۔ اس نے کہا میں 120 سال سے یہ تعزیہ میرے گھر میں بن رہا ہے۔ ایک ہے جنت مائی لائنز ایریا میں، وہ 10 لاکھ کا تعزیہ بناتی ہے، اور اس نے کہا تعزیہ میرا تیار ہو رہا ہے، اور 3 پشتوں سے میں بنا رہی ہوں۔ اس کا انٹرویو آیا امت اخبار میں، امت 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 امت، اور تعزیے کا اس کا موضوع ہے، اور سنیوں کے تعزیوں کے بارے میں لکھا ہے۔ وہ کہتی میں اپنے ساتھ پہ لاد کر شیعوں کے جلوس کے بعد پیچھے جاتی ہوں نیٹی جیٹی تک، اور وہ 10 لاکھ کا تعزیہ سمندر میں ڈال دے۔ گویا 10 لاکھ روپیہ خرچ کر دیا حسین پر سے۔ ایک غریب عورت 10 لاکھ روپیہ، وہ چندے کا صحیح بھائی، تو چندہ تو آپ کی انجمنیں بھی کرتی ہیں، تو کیا 10 لاکھ روپیہ سمندر میں پھینک آتی ہیں؟ یہ ہے سنیوں کی محبت حسین سے۔ تو پھر شیعوں کو کتنی کرنی چاہیے؟ اور اس میں بحثیں نہیں کرنی چاہیے۔ میں بحث کے بالکل خلاف ہوں۔ کوئی فتویٰ نہیں، عزاداری میں کوئی فتویٰ نہیں، کسی عالم کا کوئی فتویٰ نہیں۔ ہم یہ جانتے ہیں جو چیز منسوب ہو گئی شہزادے سے، بس جھولا ہمارے لیے مقدس ہے۔ مہندی قاسم سے منسوب ہو گئی، ہمارے لیے مقدس ہے۔ ہمارے تصور میں قاسم آ گئے، ام فروا آ گئی، حسین کھڑے تھے تناب کو پکڑے ہوئے، ایک طرف عباس، ایک طرف علی اکبر۔ قاسم لڑ رہے تھے، جنگ کر رہے تھے، ہر بار پر عباس مسکرا کر حسین کو دیکھتے، حسین عباس کو دیکھتے۔ کچھ دیر کے بعد آواز آئی چچا خدا حافظ، چچا پر آخری سلام۔ ایک بار حسین نے عباس کو دیکھا کہ عباس بیٹا میرا گر گیا۔ بیٹا میرا گھوڑے سے گر گیا۔ حسین کا کہنا آپ کیا سمجھتے ہیں؟ عباس سمجھ گئے۔ ایک بار عباس نے تلوار نکالی، عباس نے تلوار نکالی، ادھر حسین نے تلوار نکالی، اور ایک بار لشکر پہ حملہ کیا۔ پتہ ہے کیوں حملہ کیا؟ اس لیے کہ سب نے
قاسم زخمی پر یلغار کی تھی، چاروں طرف سے شہزادے کو پتھر مارے جا رہے تھے۔ مورخین نے لکھا 2 شہید ایسے ہیں جن کو زندگی میں پتھر سے مارا گیا، پتھر کھینچ کھینچ کے مارے گئے، ایک حسین، دوسرے قاسم۔ حسین پہ پتھروں کی بارش ہوئی، یا وہ شہزادہ جسے حسین کس طرح اماری میں بٹھا کے لائے تھے، اب سوچو خیمے میں ماں کے دل کا کیا حال ہوا ہوگا۔ اب کہتے یہ ہیں کہ جب گھوڑے دوڑ رہے تھے تو ایک آواز آتی تھی، چچا بچائیے، چچا بچائیے، چچا بچائیے، مگر ہائے ادھر کے گھوڑے ادھر، ادھر کے گھوڑے ادھر۔ عباس اور حسین اشقیاء کو ہٹا کر یلغار پہ حملہ کر کے جب لشکر کو بھگا چکے تو اب نظر پڑی قاسم پہ، نظر پڑی، مگر ہائے یہ کہہ کر سرہانے بیٹھ گئے، ہائے اس دنیا پر تف ہے کہ بچہ پکارتا رہا اور حسین بر وقت نہ پہنچ پایا۔ اے قاسم تم آواز دے رہے تھے اور حسین اس وقت نہ پہنچا۔ پرسا حسین کو بھتیجے کا پرسا، ام فروہ کو بیٹے کا پرسا، 2 ہی جملے تو کہنے اور مہندی سامنے سے آ جائے گی اور آپ زیادت کریں گے۔ جو منت آپ کو ماننی ہو مان لیجیے گا، کوئی شرم کی بات نہیں، پوری ہو جائے تو مجھے فون کر کے بتا ضرور دینا کہ میں نے مہندی میں منت مانی تھی، یہ کام میرا نہیں ہو رہا تھا، شہزادہ قاسم نے کر دیا، شرمانے کی بات نہیں ہے، یہی تو یقین کی منزلیں ہیں، تمہیں خود پتہ چل جائے گا۔ ابھی تم اپنی مصیبت بیان کرو گے، دیکھنا شہزادہ کیسے تمہاری منت کو پوری کرتا ہے۔ قاسم دنیا سے چلے گئے مگر موجود ہیں، عزاداروں کو دیکھ کتنے خوش ہوں گے شہزادے قاسم کہ 14 سال کے بچے، 18 سال کے بچے، 20 سال کے بچے، اور ابھی سب کھڑے ہو کر جب مہندی کے ساتھ ماتم کریں گے اور پرسہ دیں گے تو شہزادہ قاسم تمہارے لیے کتنی دعائیں کرے گا۔ اور یہ خواتین جب ماتم کریں گی شہزادے کا ہاتھ تو ان کی مرادوں کو ام فروہ اور حضرت زینب، میری طرف دیکھو، میرے لکھنؤ کا قاعدہ ہے، بچپن سے میں نے دیکھا جب حضرت قاسم کا تابوت آتا ہے تو پہلے ہر ذاکر سر پہ ماتم کرواتا ہے، پھر تابوت کو بلواتا ہے، تابوت والوں کو بلاتا ہے۔ میرے ساتھ دیکھو جو میں کر رہا ہوں، شرمانے کی ضرورت نہیں، اگر اہل سنت بھی بیٹھے ہیں، وہابی بھی بیٹھے، سب مل کے میرے ساتھ دیکھو ایسے کرو، منہ سے بولو، ہائے قاسم، دیکھو مڑ کے دیکھو، مڑ کے دیکھو، مڑ کے تو دیکھو، پیچھے دیکھو، پیچھے دیکھو، یہ پرسا، یہ پرسا، تو ہائے قاسم، ہائے قاسم، ہائے قاسم کہتے رہنا۔ میں 2 جملے کہتا ہوں۔ ایک بار عباس کو دیکھا حسین نے اور کہا عباس لاشا کیسے لے جائے، قاسم کا لاشا کیسے جائے گا۔ ایک بار ابا اتاری زمین پہ بچھائی، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر، قاسم کا لاشا جمع کیا، ابا میں رکھا، کاندھے پہ رکھا۔ اب جو آئے خیمے کے سامنے، ماں آئی دوڑتی ہوئی پردے کے بعد، کہا حسین سب کا لاشا لائے، سب کا لاشا لائے۔ میرے بچے نے کیا خطا کی تھی کہ اس کا لاشا نہیں لائے، بس یہ سننا تھا۔ حسین ایک بار چیخ کر روئے، ابا کو کاندھے سے اتارا، کرے خیمہ کے ساتھ، کہا اے ام فروہ تمہارے بیٹے کا لاشا، تو ماں نے سینہ پیٹ کر کہا ارے میرا قاسم ایسا نہیں تھا، جب میرا قاسم گیا تھا دولہا بن کر گیا تھا، یہ تو لاش کے ٹکڑے۔ اب زور سے پکارو یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین۔ حسن کی پکاری میرے قاسم کی آتی
کروں گی شمع مشکل کشا بھی دھروں گی اور بی بی زہرا کی صحبت کروں گی اور بی بی زہرا کی صحبت کروں گی میرے پاس آتی ہے مہندی ارے ایک منہا سر میں بندھا دو ایک منہا سر میں بندھا دو اس میں دولہا تو لا کے بٹھا دو بندھا دو اس میں دولہا کو لا کے بٹھا دو اور گھر میں سندل کے چھاپے لگا دو گھر میں سندل کے چھاپے لگا دو میرے آتی ہے مہندی ارے بیویوں کیا نظر ہے تمہاری پہنچیاں سمبھلوں کی سواری اور کرو شربت کی جلدی تیاری کرو شربت کی جلدی تیاری بیویوں کیا نظر ہے تمہاری پہنچیاں سمبھلوں کی سواری اور کرو شربت کی جلدی تیاری میرے پاس کی آتی ہے مہندی خون میں ڈوبی آئی 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 مہندی آپ سب معلوم کریں خون
مہندی خون آئے مہندی خون میں ڈوبی آئے مہندی کرب بلا تو بھائی مہندی ایسے ماتم کرتی آئی مہندی ماتا
बनाई جوانی میری دنیا سے
میرے پیارے